بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ایک دعا آئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ فرمایا اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، یعنی اے اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے، مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچا۔ رشد کے معنی راہ راست یا ہدایت کا راستہ، مطلب یہ کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ عطا فرما، اس راستے پہ چلا جس پر چل کر ایک انسان دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ راستہ قرآن و سنت میں واضح طور پر بتا دیا گیا۔ ہدایت کے راستے کو جاننا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جس کو یہاں نفس کا شر بتایا گیا ہے؟ یعنی وہ نفس کا شر انسان کو اس سیدھے راستے پہ چلنے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے یا اس کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی سچائی کو جانے لیکن غلط تعویل کر کے اس کی صورت بدل دے، یہ وہ نفس کا شر ہے۔ غلط تعویل ہمیشہ نفس کے شر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غلط تعویل کی گنجائش بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ایک واضح حکم کو بھی غلط تعویل کے ذریعے کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے بندہ۔ مثلا قرآن مجید میں حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ کوئی اتنا مشکل معنی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سب جانتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت مع اس کی شرائط کے، فرائض اور واجب، سنتیں اور مستحبات کے، اور اس کو وقت پہ ادا کیا جائے، شوق اور محبت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ ہے وہ نماز کا قائم کرنا۔ لیکن نفس کا شر جو ہے وہ اس نے اس کی غلط تعویل کر لی۔ اس نے کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ تھوڑی ہر ویلے نہ تھوڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز جو ہے قرآن نے مختلف جگہ پہ بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے 5 وقت نماز پڑھ کے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور پوری امت 1500 سال سے مسلسل وہ باجماعت نماز اسی طرح ادا کرتی آ رہی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، صحابہ کرام نے کی، اولیاء اعظام نے کی۔ امت پوری اس راستے پہ چلتی آ رہی ہے۔ اب یہ وہ ہے صحیح سوچ۔ اب نفس اور شیطان نے مل کے کیا غلط تعویل کی؟ اس نے کہا مطلق پڑھنی نہیں، بس دل دی نماز ہے۔ یہ جی یہ تو انہوں نے 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، وہ دل کی نماز کون سی ہے بتائیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دن والی 5 نمازیں نہیں پڑھی اور دل کی پڑھتے تھے؟ تو یہ وہ نفس کا شر ہے جس کے حضور نے فرمایا وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، اے اللہ مجھے اس نفس کے شر سے بچا۔ یوں ہی کچھ لوگوں نے اقامت صلاۃ کا نام رکھ لیا کہ نظام اقامت قائم کرو، یعنی حکومت قائم کرو اسلامی، وہ اس پہ لگ گئے۔ وہ کہتے جب تک ہم اسلامی حکومت قائم نہ کر لیں اس وقت تک ہماری نماز ہی نہیں ہوتی صحیح۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ملے، وہ کہتے ہیں کہ ساری پاکستان ہو یا دنیا میں لوگ جو نماز پڑھ، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے جب تک وہ خلافت والا نظام قائم نہ کیا جائے۔ یہ وہ نفس کا شر ہے جو انسان کو غلط تعویل کراتا ہے۔ تو پتہ لگا ہمیں غلط تعویل ہمیشہ نفس کے شر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ غلط تعویل کی وجہ سے انسان پھر گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر ہر بیان کا روزے کا مطلب بھی وہ صرف یہ لے لیتا ہے کہ جب بس گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، حالانکہ وہ کھانا پینا پھر کہاں گیا؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟
تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ کھانا پینا بھی چھوڑنا ہے سحری سے شام افطاری تک، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ غلط تعویل کر لی کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، یہ بھی غلط تعویل تھی، تو یہ بھی نفس کا شر ہے۔ تو الغرض نفس کا شر اتنا برا ہے، بہت جیسا بتایا بہت وسیع ہے، یہ انسان کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط کام پہ لگا کے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ کئی نئے کام شروع کرا دے گا جو دین میں ان کی اصل ہی نہیں ہوتی، وہ ان کو اتنی اہمیت دینے لگ جاتا ہے کہ وہ گویا دین ہے اور اصل دین کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو پہلی تو یہ کہ جو امت جس راستے پہ چلی آ رہی ہے 1500 سال سے، وہی ٹریک رکھے انسان، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اور اپنے ذہن کو بالکل دھو کے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قبول کرنے کی نیت سے کہ جی میں نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی غلط ٹریک سے بچنے کی بھی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مثلا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھے، شوق محبت کے ساتھ پڑھے۔ اب اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس نماز پہ اسی طرح قائم رکھ اور مزید اور ٹھیک کر کے پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح کر کے چلے گا، اسی طرح گناہوں سے خود بچے، کوشش کرے حتی الامکان کوشش کرے کہ میں شیطانی کام نہ کروں اور برے کاموں سے بچوں بھی، جھوٹ سے بچوں، دھوکہ دہی سے بچوں، ان سارے کاموں سے بچوں بھی، اور پھر اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں اور زیادہ تقوی اختیار کروں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔